آپ سارے حضرات یہاں فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ کو اپنی کرسیاں مضبوط نظر آتی ہیں، مگر میں بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ باقی 72 تو مسلمان ہیں اور احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو یہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ کے خلاف فیصلہ ہوگا. محمد کی سپریم کورٹ جانے اور آپ جانے. اگلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ حقیقی مسلمان سے کیا مراد ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پرمعارف تحریر پڑھ کے سنائی جو حضرت مسیح موعود السلام کے قلم سے آئینہ کمالات اسلام تواول صفحہ 60 اور 61 میں موجود ہے. وہ پوری تحریر پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے اور سینے میں بسانے کے لائق ہے اور دل میں سجانے کے لائق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقدمہ حقیقت اسلام کے عنوان سے تحریر فرمایا. اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود اس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دے اور اپنی انانیت سے بعض اس کے جمیع لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اسی کی راہ میں نہ لگ جاوے. پس حقیقی طور پر سماعت فرما رہے ہیں جی. پس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس کے نفس امبارہ کا نفس ہستی اس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے اور پھر اس موت کے بعد محسن للہ ہونے کے نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اس میں بجوز طاعت خلق اور ہمدردی مخلوق اور کچھ بھی نہ ہو. خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اس کی عزت و جلال اور یگانگت ظاہر کرنے کے لیے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لیے مستعد ہو اور اس کے وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لیے ہزاروں موتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کی فرما برداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے اور اس کے آکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلا دے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے یا ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے. غرض اس کی مرضی ماننے کے لیے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے اور اس کے پیوند کے لیے جان کا زخموں سے مجروح ہونا قبول کر لے اور اس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے سب نفسانی تعلقات کو توڑ دے اور خلق کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طرق کی راہ سے قسام ازل نے بعض کا محتاج کر رکھا ہے، ان تمام امور میں معاذ للہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچاوے اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی قوت خداداد سے اپنی خداداد قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگاوے. اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے پناہ، ترک رضائے خیر، پے مرضی خدا.